بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 21۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس پہ چاہے رحم کرے، یعنی اس کی بخشش فرمائے۔ والیہ تقلبون، اور اے لوگوں تم سب کے سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی مناسبت سے مسلم شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی روایت درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، دونوں میں بہت بھائی چارہ تھا، لیکن ان میں سے ایک گناہ گار تھا جو کثرت سے گناہ کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا عبادت گزار تھا، محنت و مشقت کرتا تھا، عبادت گزاری میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا۔ عبادت گزار دوست اپنے جب بھی گناہ گار دوست کو دیکھتا تو ہمیشہ اسے روکتا اور اس سے کہتا کہ گناہ سے باز آ جا۔ ایک روز جب حسب معمول اس نے اپنے گناہ گار دوست کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہنے لگا رک جا، باز آ جا گناہ سے۔ تو اس کا جو گناہ گار دوست تھا اس نے اپنے نیک دوست سے کہا کہ اللہ کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دے، کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ کیا تو میرا نگران ہے؟ کیا تو میرے اوپر نگہباں بنا کے بھیجا گیا ہے؟ اس پہ عبادت گزار دوست کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، یا یوں کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دی، دونوں کی روح قبض کر لی گئی، دونوں کی روحیں رب العالمین کے دربار میں جمع ہوئیں، تو اللہ رب العزت نے عبادت گزار سے فرمایا کیا تو میرے فیصلے کو جانتا تھا، یا میرے اختیار میں جو کچھ ہے اس پر تو قادر تھا کہ اپنی مرضی کے مطابق تو میرے فیصلے کو تبدیل کر لے گا؟ اور گناہ گار سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جا تو جنت میں میری رحمت سے داخل ہو جا، اور عبادت گزار سے کہا گیا کہ اسے عبادت گزار کے لیے کہا گیا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، اس عبادت گزار بندے نے ایک ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد دونوں میں درج ہے، تقریباً ایک ہی جیسے مضمون کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے خطرناک مرض کی طرف نشاندہی فرمائی کہ جس میں مبتلا ہو کے انسان اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے اور اپنے کیے کرائے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور وہ خطرناک مرض یہ ہے کہ انسان اپنے نیک ہونے کو، اپنے پارسا ہونے کو اور اپنے گناہوں سے دور رہنے کو بہت بڑا عمل سمجھے، اور گناہ گار کے عمل کو بہت حقیر جانے، اور گناہ گار شخص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور کم تر تصور کرے۔ یہ ایک ایسا مہلک اور خطرناک مرض ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ گناہ سے نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ گار سے بھی نفرت کی جائے۔ گناہ سے تو نفرت کی جائے، لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کی جائے، کہ اس کو سمجھاتے رہنا چاہیے تاکہ اس کو نیکی کی توفیق مل جائے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جہاں کہیں بری بات دیکھے فوراً جو ہے نا برائی سے لوگوں کو روکے، اچھی بات کی تلقین کرے۔ لیکن زیر نظر
واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو لوگوں کے واقعے کو بیان فرمایا، اس میں گناہگار کے اوپر نیک بندے نے جرأت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اللہ ہرگز تیری مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور یا یہ کہ اللہ ہرگز تجھے جنت میں داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ یہ جملہ اتنا خطرناک تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کے بقدر تھا، مایوس کرنے کے مترادف تھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے گناہگار کو مایوس کر رہا ہے کہ اللہ تجھے معافی نہیں کریں گے، اللہ تیری بخشش ہی نہیں کریں گے، اور گویا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اس بندے کے ہاتھ میں ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ جنت جہنم کے فیصلے کر رہا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جملے کی سزا اتنی خطرناک اس عبادت گزار بندے کو دی کہ تیرے زندگی بھر کے کیے کرائے سارے اعمال جو ہے وہ اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، کہ تو نے جو ہے نا وہ ایک بندے کو، میرے بندے کو میری رحمت سے نا امید کر دیا کہ تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی نہیں اور تو جنت میں جائے گا نہیں، یا اللہ تیری مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو کبھی بھی انسان اپنے نیک اور صالح اعمال کو یہ نہ سمجھے کہ وہ جنتی ہے، اور جو بندہ گناہ گار ہو، گناہ کی زندگی گزار رہا ہو، اس کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھے کہ شاید یہ بندہ جہنمی ہے۔ یہ بات ہرگز جو ہے وہ ایک ایمان والے کا شیوا نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اس عمل کو کتنا عام دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے نیک کام کی توفیق دی ہے، وہ گناہ گار کو حقیر سمجھتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ گار تو اللہ کا بندہ ہے، نہ جانے کس وقت جو ہے وہ توبہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ کا محبوب و مقرب بن جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے لیے جو عبرت کا سامان ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گار سے نفرت کرنا اور گناہ سے نفرت کرنا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ کہ گناہ سے نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن گناہ گار سے نفرت کرنا یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اور اس چیز سے اس حدیث مبارکہ میں روکا گیا، تنبیہ کی گئی۔ اسی طریقے سے کسی کے اعمال کے اوپر جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا یہ بھی نامناسب سی بات ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ نیک عمل کر رہا ہے تو یہ جنتی ہے اور یہ برے عمل کر رہا ہے یہ جہنمی ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ کس کا خاتمہ کس طرح ہوگا، کون کس حال میں جو دنیا سے جائے گا، کسی کو نہیں پتہ۔ البتہ ظاہری آنکھ سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلانا آدمی بہت اچھے اعمال کر رہا ہے تو جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے، فلانا بندہ گناہ کے کام کر رہا ہے تو بھئی یہ جہنمیوں والے کام کر رہا ہے، لیکن کسی کی جنتی اور جہنمی ہونے کا حتمی فیصلہ کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر وقت ہمیں اس بات کا ڈر لگا رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا خاتمہ کس طرح ہوگا، کہ جیسے عمر بھر کی ریاضت مشقتیں کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا بندہ ایک لمحے کے اندر اس کے سارے کیے اعمال اکارت ضائع ہو گئے، اور ایک بندہ کہ جو اللہ کی رحمت کی امید لے کے گیا تھا اللہ کے دربار میں، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے نیک اعمال کو محفوظ رکھنے کی اور اپنی زبان کو حفاظت کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی زبان انسان کے کیے کرائے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اور یہی اعمال انسان کی آخرت کی زندگی کو بنا دیتی ہے، اور اللہ رب العزت کا مقرب اور قریب تر بندہ بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس حدیث مبارکہ کی نورانیت اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر منور فرمائے، اور اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اچھی بات کی اتباع کرنے کی اور بری باتوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔